السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ بی آر ایس پارٹی کا انتخابی منشور جاری، 400 روپے LPG سلنڈر فراہم کرنے کے علاوہ دیگر کئی اعلانات۔ وزیر اعلیٰ KCR کی میڈیا کانفرنس۔ صدر BRS KCR نے اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے والے قائدین کو بی فارم حوالے کیے۔ تلنگانہ بھون میں BRS قائدین کا ہجوم۔ وزیر اعلیٰ KCR کا ذہنی توازن منجمد، سوچنے کی صلاحیت ختم۔ انتخابی منشور کانگریس کی کاپی، صدر PCC ریونت ریڈی کا بیان۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کے دوران پولیس کی کئی اضلاع میں گاڑیوں کی تنخی جاری۔ نلگنڈے میں 5 کروڑ سے زائد رقم ضبط۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر BRS وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے اپنی پارٹی کا انتخابی منشور جاری کرتے ہوئے اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے والوں کو بی فارمز کی تقسیم بھی عمل میں لائی۔ اپنے انتخابی وعدوں میں KCR نے LPG سلنڈر 400 روپے میں دینے کے علاوہ دیگر کئی اعلانات بھی کیے۔ ان اہم خبروں کے علاوہ دیگر خبروں پر بھی تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ صدر BRS وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے آج BRS پارٹی آفس تلنگانہ بھون میں پارٹی امیدواروں کو بی فارم تقسیم کرنے اور انتخابی منشور جاری کرنے سے پہلے ریاستی وزراء، اراکین پارلیمنٹ اور BRS امیدواروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی امیدواروں کو چند ایک مشورے دیے۔ انہوں نے اس بات کی تلقین کی کہ بی فارم حاصل کرنے کے بعد پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے موقع پر کافی احتیاط برتیں اور حلف نامہ داخل کریں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی نے موجودہ اراکین اسمبلی کو دوبارہ ٹکٹ دینے کا فیصلہ ان کی کارکردگی کی بنیاد پر کیا ہے۔ ان کی یہی کارکردگی اور تلنگانہ کو ملک بھر میں نمبر 1 ریاست بنانے کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات اور حکومت کی مثالی کارکردگی کی بنیاد پر ریاست کی عوام BRS کو تیسری مرتبہ اقتدار پر فائز کرے گی۔ انہوں نے پارٹی قائدین اور کارکنوں پر زور دیا کہ وہ 24 گھنٹے سرگرم اور چوکنا رہتے ہوئے پارٹی کو کامیاب بنانے کے لیے کام کریں۔ قبل ازیں وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کے تلنگانہ بھون پہنچنے پر سینئر BRS قائد سرینواس ریڈی، ریاستی وزیر ہریش راؤ نے خیر مقدم کیا۔ وزیر اعلیٰ نے تلنگانہ بھون میں تلنگانہ تلی پر پھول مالائیں بھی پیش کی۔ صدر BRS وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے انتخابی منشور کی تفصیلات پیش کی۔ BRS صدر و وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ BRS ماہ نومبر میں منعقد ہونے والے انتخابات میں تیسری مرتبہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد 400 روپے میں عوام کو
एक्रेडिटेड सहाफ़ियों को गैस सिलेंडर फराहम करने के इक़दाम करेंगी। उन्होंने कहा कि सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाली आवाम को और एक्रेडिटेड सहाफ़ियों को 15 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आरोग्यश्री स्कीम के तहत भी किया जाएगा, जबकि आसरा वज़ाइफ में इजाफा करने का वादा करते हुए माजरीन को 5,000 रुपये और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद को 3,000 रुपये देने का तयख़ुन दिया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया कि सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले 93 लाख अफराद को बारीक चावल फराहम करने के अलावा 5 लाख रुपये की बीमा पॉलिसी भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि रैतु बंधु स्कीम के तहत BRS कामयाबी हासिल करने के बाद 16,000 रुपये फ़ी एकड़ फराहम करने के अलावा हर मुस्तहक़ को डबल बेडरूम मकाना देने का अपने इंतखाबी मंशूर में वादा करती है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दावा किया कि BRS हुकूमत ने अपनी 2 मियाद में 93% इंतखाबी मंशूर पर अमल करने के अलावा कई एक स्कीमात बग़ैर इंतखाबी मंशूर के भी रूब अमल लाया है। उन्होंने अक़लियतों से वादा किया कि BRS तीसरी मरतबा इक़्तिदार हासिल करने के बाद माइनॉरिटी स्कूल्स, जूनियर कॉलेजेस और डिग्री कॉलेजेस में इजाफा करने के भी इक़दाम करेगी। वज़ीर आला ने मुसलमानों से रियासत में अमन की बरकरारी रखने के लिए ईद मिलादुन्नबी और गणेश त्यौहार एक रोज़ आने पर मिलाद जुलूस को मुलतवी करने पर भी इज़हार तशक्कुर किया। దివ్యాంగులకు ఈ మధ్యనే 4,016 రూపాయలకు మనం పెంచుకున్నాం. తెలంగాణ అంతకుముందు 3,000 ఉండేది. తెలంగాణ దశాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా దాన్ని 4,000 రూపాయలు చేసుకున్నాం. దాన్ని 6,000 రూపాయలకు తీసుకెళ్తాం. వికలాంగుల పెన్షన్ కూడా 4,000 నుంచి మన దగ్గర 5,35,000 కుటుంబాలని మన రాష్ట్రంలో, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ 5,35,000 కుటుంబాలకు ఎంతమంది అయితే దివ్యాంగులు ఉన్నారో వాళ్లకు 6,000 రూపాయలకు తీసుకెళ్తాం. ఇమీడియట్గా సంవత్సరం మార్చి తర్వాత దాన్ని 5,000 రూపాయలకు చేసుకుంటాం. ప్రతి సంవత్సరం ఒక 300 రూపాయలు పెంచుకుంటూ దాన్ని కూడా క్రమంగా 6,000 రూపీస్ తీసుకెళ్తాం. ఇది కూడా ఒక స్కీమ్. ఆ స్కీమ్లో భాగంగా అక్కడ తీసుకెళ్తాం. అది నేను దివ్యాంగ సోదరులందరికీ కూడా హామీ ఇస్తూ ఉన్నాను. వాళ్ళు చక్కగా వాళ్ళ బ్రతుకును వాళ్ళు బ్రతకవచ్చు. అదేవిధంగా నేను మొదట్లో ఇచ్చినాడు చాలామందికి అనుమానం ఉండేది. చాలామంది ఒక రకమైన పద్ధతిలో కామెంట్స్ కూడా చేసినారు. కానీ వెరీ ఫేమస్ ఆగ్రో ఎకానమిస్ట్ అశోక్ గులాటి గారు కావచ్చు, లేదా UNO కావచ్చు, అద్భుతమైన ప్రశంసలు ఇచ్చినటువంటి పథకం ఎంత లేదన్నా, ఎంత పారిశ్రామిక అభివృద్ధి జరిగినా, ఇంకెన్ని అభివృద్ధులు జరిగినా వ్యవసాయ రంగం మీదనే 60 నుంచి 70% ప్రజలు డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా బ్రతుకుతూ ఉన్నారు. పండేది ఫీల్డ్లో రైస్ అయినా దాన్ని మోసే హమాలీలు కావచ్చు, మిల్లింగ్ చేసే మిల్లర్స్ కావచ్చు, రైస్ మిల్లర్స్ కావచ్చు, మధ్యలో మార్కెట్ ఉండేవాళ్ళు కావచ్చు, బియ్యం అయిన తర్వాత ట్రేడింగ్ చేసుకునే వాళ్ళు కావచ్చు, ఎన్నో లక్షలాది మందికి ఉపాధి కల్పించే రంగం వ్యవసాయ రంగం. ప్రాజెక్టులు చాలా చక్కగా కట్టుకొని బ్రహ్మాండంగా 3 కోట్ల టన్నుల వరి ధాన్యం పండించే స్థాయికి ఇది పోయింది. కాబట్టి దీన్ని నిరంతరంగా కంటిన్యూ చేయాలని చెప్పి తెలంగాణ ఒక అన్నపూర్ణగా దేశానికి అన్నదాతగా తయారైంది. కాబట్టి ఈ స్కీమ్ను ఎట్టి పరిస్థితులలో వ్యవసాయ స్థిరీకరణ తెలంగాణలో మేము చాలా సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలిగాం. ఆ స్థిరీకరణ యథావిధిగా కొనసాగుతూ మోడర్న్ అగ్రికల్చర్ టూల్స్ అవన్నీ కూడా ఇంకా సమకూర్చుకుంటూ అర్హులైనటువంటి మహిళలకు నెలకు ఒక 3,000 రూపాయల గౌరవ భృతి ఇవ్వాలని కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఆ విధంగా మహిళలు ఎవరైతే ఉంటారో అర్హులైనటువంటి వాళ్ళు BPL ఫ్యామిలీకి సంబంధించి అంటే IT, GST కట్టే వాళ్ళు, ఇంకా రకరకాల గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళందరినీ మినహాయిస్తే దానికి మార్గదర్శకాలన్నీ ఉన్నాయి. దాని ప్రకారంగా అర్హులైనటువంటి పేద మహిళలకు నెలకు 3,000 రూపాయల గౌరవ భృతి కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాం. ఆ విధంగా తీసుకొని పోతాం. దాని పేరు, ఆ స్కీమ్ పేరు సౌభాగ్యలక్ష్మి అని పెడతా ఉన్నాం. ఆ సౌభాగ్యలక్ష్మి పథకం కింద ఇది కూడా చేసుకుంటాం. దీని తదనంతరం కేంద్రంలో ఉండే ప్రభుత్వాలు అడ్డగోలుగా అంతర్జాతీయ విపణిలో ముడి చమురు ధరలు తగ్గినా, గ్యాస్ ధరలు తగ్గినా ప్రజల మాట పెడిచెవిన పెడుతూ అడ్డగోలుగా ప్రజల మీద భారాన్ని మోపుతూ ఉన్నాయి. దాని మీద రకరకాల వ్యాఖ్యానాలు చేస్తూ ఉన్నారు. వాటికి ఆ బాధ తప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. చాలామంది తెలంగాణలో కూడా మళ్ళీ పొయ్యిల కట్టెల పొయ్యిలు పెట్టుకునేటువంటి సందర్భం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. గ్యాస్ స్టవ్లు మానేసి మళ్ళీ పొయ్యిల కట్టెలు తెచ్చుకొని గొట్టాలు బట్టి ఊదే పరిస్థితికి మళ్ళీ వస్తూ ఉన్నారు. ఈ బాధ పోవచ్చినటువంటి అవసరం ఉంది. దీని కింద కూడా అర్హులుగా ఉండేటువంటి లబ్ధిదారులకు ఎవరైతే అర్హత కలిగి ఉంటారో వాళ్ళకు 400 రూపాయలకే గ్యాస్ సిలిండర్ సప్లై చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది. ఆ విధంగా దీనిలో జర్నలిస్ట్ సోదరులు కూడా వాళ్ళ ఆదాయంతో నిమిత్తం లేకుండా ప్రజారంగంలో పనిచేస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళకు అందరు అక్రెడిటేటెడ్ జర్నలిస్టులందరికీ 400 రూపాయలకే సిలిండర్ ఇవ్వాలని కూడా
నిర్ణయించడం జరిగిందని నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నా. ఇందులో అవుతుంటే పట్టలేదా మీకు? భారం తగ్గుతుంది కదా, మీకే లాభం జరుగుతుంది. ఆరోగ్యశ్రీ అనే ఒక పథకం ఉంది. దాని కింద మేము వచ్చినప్పుడు 2014లో 2 lakhs రూపీస్ వరకే ఉండేది, ఓన్లీ 2 లక్షల రూపాయల వరకు. దాన్ని మేము 5 lakhs తీసుకెళ్ళినాం, ఆ తర్వాత 10 lakhs చేసినాం ఆరోగ్యశ్రీ బీమా కింద. ఎందుకంటే దాని ఇబ్బంది రాకూడదు. ఇప్పుడు మొత్తం అంతా కలిపి మేము అనుకున్నన్ని మెడికల్ కాలేజీలు సక్సెస్ఫుల్గా పెట్టగలిగినాం. అవన్నీ చాలా చక్కగా బ్రహ్మాండంగా ఇంప్లిమెంట్ అయినాయి. సంవత్సరానికి 10,000 మంది డాక్టర్లను ప్రొడ్యూస్ చేసే స్థాయికి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎదుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ఇంత మంచి పటిష్టమైనటువంటి ఇన్ని హాస్పిటల్స్ ఇవన్నీ ఉండే తరుణంలో వరంగల్లో ఒక అద్భుతమైనటువంటి హాస్పిటల్ నిర్మాణం అవుతూ ఉంది. అద్భుతంగా దాదాపు 20 floors ఇప్పటికే స్లాబ్ కూడా పడిపోయింది. ఇంకో రాబోయే 4-5-6 monthsలో బ్రహ్మాండంగా అది అందుబాటులోకి రాబోతూ ఉంది. హైదరాబాద్లో కూడా బ్రహ్మాండంగా 4 హాస్పిటల్ కట్టుకుంటూ ఉన్నాం. అది కాకుండా నిమ్స్ కూడా కట్టుకుంటూ ఉన్నాం. రాబోయే 1 yearలో అవన్నీ కూడా ప్రజలకు అందుబాటులోకి వస్తాయి. సో ఇంత పటిష్టమైనటువంటి ఆరోగ్య వ్యవస్థ, ఈ ప్రతి జిల్లాకున్న మెడికల్ కాలేజీలో దాదాపు 500 బెడ్స్ లేదా అక్కడ అవసరాలను బట్టి 750 బెడ్స్తోని మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఒక హెల్త్ సేఫ్టీ నెట్ కూడా రావాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. దానికోసం సమగ్రంగా పోవాలని ఆరోగ్యశ్రీ యొక్క గరిష్ట ఇన్సూరెన్స్ పద్ధతిని 15 లక్షల రూపాయలకు పెంచాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాం. అది అందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ప్రజలకు ఆరోగ్యం, విద్య ఈ రెండే చాలా కాస్ట్లీ, చాలా వెరీ కాస్ట్లీ. కాబట్టి ఈ బాధ ఎవరు కూడా లేకుండా దీనిలో కూడా జర్నలిస్టులకు కొద్దిగా మన ఉద్యోగస్తులకు పెట్టిన లాంటి స్కీమ్ కూడా పెట్టాలని ఆలోచన మాకుంది. కొంత మీ యాజమాన్యాలతో మాట్లాడి కంట్రిబ్యూషన్ చేసి హాస్పిటల్కి పోతే ఇమీడియట్గా అడ్మిట్ చేసుకొని ట్రీట్మెంట్ చేసే పద్ధతులు, డబ్బులు తర్వాత ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. దీనికి ఒక మనం పెట్టింది ఏంటది, ఈహెచ్ఎస్ కింద పెట్టిన ట్రస్ట్ పెట్టినాం. దానికి చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని అధ్యక్షులుగా పెట్టినాం. మన ప్రెస్ అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో కానీ మరొకరి ఆధ్వర్యంలో కానీ మీతో మాట్లాడి వీళ్ళకు కూడా ప్రత్యేకించి జర్నలిస్టులకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎక్కడున్నా సరే ఈ 15 lakhs వరకు ఎటువంటి డబ్బులు అడగకుండా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే పద్ధతిలో వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా తీసుకురావాలని ఆలోచించినాం. ప్రజలందరికీ కూడా జర్నలిస్టులతో పాటు 50 మందికి ఈ 15 lakhs వరకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా సదుపాయం వస్తుంది. దీనికి కేసీఆర్ ఆరోగ్య రక్ష అని చెప్పి పార్టీ వాళ్ళు పేరు పెట్టినారు. ఆ రకంగా దాన్ని కూడా చేస్తాం. హౌసింగ్ స్కీమ్లో మేము వచ్చిన తర్వాత సమగ్ర కుటుంబ సర్వే జరిపినాం, మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. దానిలో వచ్చినటువంటి అప్పుడు బయటకు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే 11 లక్షల మంది నిరాశ్రయాలుగా ఉన్నారు, ఇల్లు లేకుండా. గత హౌసింగ్ స్కీమ్లు అవి ఇవన్నీ పోను, వాళ్ళకి కట్టేస్తే సరిపోద్దని వచ్చింది. ప్రతి సంవత్సరం కొంత మేజర్ అయిన వాళ్ళు విడిపోతుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా నిరంతరంగా కట్టేయాలని చెప్పినారు. ఇది ఒక రోజుతో అయిపోయే స్కీమ్ కాదు, నిరంతరం జరిగే స్కీమ్. మేము డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు తీసుకున్నాం ఒకటి. రెండవది ఈసారి విస్తృతంగా గృహలక్ష్మి అనే దాని కింద కూడా ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక 3,000 ఇళ్ల చొప్పున తీసుకొని ముందుకు పోతా ఉన్నాం. कांग्रेस आला कमान ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में 55 उम्मीदवारों पर मुबनी पहली फहरिस्त जारी करते हुए 3 मुस्लिम कायदीन, 11 SC और 2 ST तबक़ात के कायदीन को टिकट देने के अलावा 12 BC कायदीन को भी टिकट देने का ऐलान किया है। कांग्रेस की जारी करदा फहरिस्त में अरकान पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट वेंकट रेड्डी, रुकन खानसाज कौंसल जीवन रेड्डी, अरकान असम्बली जग्गा रेड्डी, सीताका, श्रीधर बाबू के नाम शामिल हैं। इनके अलावा मुशीराबाद हल्के असम्बली से सीनियर कांग्रेस कायद और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, हल्के असम्बली नामपल्ली से फिरोज़ खान, हल्के कारवान से उस्मान बिन अल हाजरी, मलकपेट से शेख अकबर, गोशा महल से M सुनीता, चंद्रायन गुट्टे से B नागेश, याकुतपुरे से K रवि राजू, बहादुरपुरे से राजेश कुमार, सिकंदराबाद से A संतोष कुमार, उप्पल से परमेश्वर रेड्डी के अलावा मलकाजगिरी हल्के असम्बली से हाल ही में BRS से कांग्रेस में शामिल होने वाले रुकन असम्बली हनुमंत राव को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि उनके फर्जन रोहित को मेदक से टिकट देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला KCR ने अपने इंतखाबी मंशूर की तैयारी में कांग्रेस पार्टी की नकल की है, क्योंकि वो अपना जहनी तवाज़ुन खो चुके हैं। मज़कूरा इल्ज़ाम सदर TPCC रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए BRS के इंतखाबी मंशूर पर तनकीद करते हुए किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि KCR रियासत में अपना मुकाम खो रहे हैं और यही वजह है कि उनके सोचने की सलाहियत मादूम हो चुकी है। उन्होंने KCR को चैलेंज किया कि वो शफाफ इलेक्शन के लिए आवाम में पैसा और शराब तकसीम ना करने का अहद करें।
उन्होंने केसीआर को चैलेंज किया कि वो शफाफ इलेक्शन के लिए आवाम में पैसा और शराब तकसीम ना करने का अहद करें, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो 17 अक्टूबर को तेलंगाना यादगार शहीदा पर उनके हमरा अहद के लिए आगे आएँ। వాళ్ళ కుమారుడు మాత్రం ఆయనకు చలి జ్వరం వచ్చింది. చలి జ్వరం రావడం వల్లనే మీకు ఎవరికి కనిపిస్తలేడు, వారు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడని చెప్పిండ్రు. నిజంగానే వారి ఆరోగ్యం బాగలేదేమో, విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు ఈ వయసులో. ఆయనకు శాశ్వతమైన విశ్రాంతి అవసరం ఉంది. ఎందుకు అని అంటే ఉద్యమాల పేరు మీద కొంతకాలం, ప్రభుత్వంలో అవినీతికి పాల్పడే దాంట్లో మిగతా కాలము, నిరంతరంగా అందులో ఉండి దాదాపు 9 సంవత్సరాలు పరిపాలన గాలికి వదిలేసి భూములు ఎట్లా ఆక్రమించుకోవాలి, కాంట్రాక్టర్ల నుంచి కమిషన్లు ఎట్లా వసూలు చేయాలి, మైనింగ్ కుంభకోణాలకు ఎట్లా పాల్పడాలి, నిరంతరం 24 గంటలు ఆలోచన చేయడం ద్వారా ఇసుక దోపిడీకి, ఇసుక మాఫియాగా మారి ఏ విధంగా సహజ వనరులను కొల్లగొట్టాలి, బెల్ట్ షాపులు, వైన్ షాపులు, బార్లు, పబ్బులు, గంజాయి, డ్రగ్స్, వీటి వల్ల వచ్చే ఆదాయాన్ని ఏ రకంగా లెక్కగట్టుకోవాలి. వారు నిరంతరం నిద్ర లేకుండా ఈ పనులు బిజీగా ఉండడం వల్ల వారు అలసిపోయినరు. వారికి విశ్రాంతి అవసరం ఉందని డాక్టర్లు చెప్పిండ్రు. అందుకే కేసీఆర్ గారు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారని అనుకున్నాం. వారు నిన్నమన్న కేటీఆర్ గారు, హరీష్ రావు గారు మా మేనిఫెస్టో వచ్చిందంటే ఇక ఆగమైపోతారు, అసలు మా మేనిఫెస్టోని చూడాలి, ఇక మా కథ ఎట్లుంటుందో మీరు చూస్తారన్నాడు. ఇవాళ మేనిఫెస్టో చూసిన ఏంది లేదు, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలను తీసుకొని మహాలక్ష్మి పేరు మీద మేము 2500 అంటే ఆయన 3000 రూపాయలు అన్నాడు. ఆడబిడ్డలకు 500 రూపాయలకు మేము సిలిండర్ అంటే ఆయన 400 రూపాయలకు సిలిండర్ అన్నాడు. మేము పెన్షన్ల విషయంలో 4000 రూపాయలు అంటే ఆయన 5000 రూపాయలు అన్నాడు. మేము ఇందిరమ్మ భరోసా కింద రైతులకు పెట్టుబడి కోసం సంవత్సరానికి ఎకరాకు 15000 ఇస్తామంటే तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से असम्बली इंतखाबात के लिए जारी की गई पहली फहरिस्त के बाद गांधी भवन के बाहर ड्रामाई मनाजिर देखने में आए, जिसके दौरान टिकट ना मिलने पर नाराज़ कायदीन ने सदर TPCC रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की और उन पर सख्त तनकीद भी की। गदवाल से विजय कुमार को टिकट ना दिए जाने पर वो काफ़ी नाराज़ देखे गए, उन्होंने धरना मुनज़्ज़म किया। दूसरी जानिब ऊपर से टिकट के ख्वाहिशमंद R लक्ष्मण रेड्डी ने भी अपनी नाराज़गी का इजहार किया। S सोमाशेखर रेड्डी भी टिकट ना हासिल होने से बरहम दिखाई दिए और उन्होंने ऐलान किया कि वो कोडंगल में रेवंत रेड्डी को शिकस्त के लिए काम करेंगे। इसी तर्ज पर कांग्रेस ही के कई अक़लियती कायदीन भी मायूस देखे गए, जिन्हें टिकट हासिल होने की उम्मीद थी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पुराने शहर में गैर मुकामी अफराद को टिकट दिया जा रहा है। సిగ్గు టికెట్లను అమ్ముకోవడం, సిగ్గు టికెట్లను అమ్ముకోవడం, సిగ్గు టికెట్లను అమ్ముకోవడం. ఇదే మీ రాజ్యం, ఇదే మీ రాజ్యం, దొంగల రాజ్యం, దోపిడీ రాజ్యం, ఇదే మీ రాజ్యం. ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో నాగర్ కర్నూలు పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ లో 7 అసెంబ్లీలు ఉంటే 7లో 2 రిజర్వ్డ్ పోతే 5 నియోజకవర్గాల్లో కొత్త ముఖాలకు ఒక 10 రోజుల నుంచి 2 నెలల లోపు పార్టీలోకి వచ్చే వాళ్ళకు టికెట్లు ఇచ్చినటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితిని చూసాం ఇవాళ. అంటే ఏ రకంగా ట్రాన్సాక్షన్లు, బేరసారాలు జరిగినాయో అర్థమవుతా ఉంది. ఈరోజు చూస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ మేము గద్వాల నియోజకవర్గంలో నేను చాలా సంవత్సరాల నుంచి కొట్లాడుతా ఉన్నా. నేను ఒక ఉద్యమకారుణ్ణి, నేను అనేక సంవత్సరాలుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాని మోస్తున్నటువంటి నాయకుడిని. అలాంటి వ్యక్తిని కాకుండా మా కుర్వ సామాజిక వర్గం నుంచి ఒక టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి వచ్చిన ఒక లేడీని తీసుకొచ్చి ఇవాళ 10 కోట్ల రూపాయలు 5 ఎకరాల భూమిని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని శంషాబాద్ దగ్గర రాళ్లగూడలో మేము సర్వే నంబర్లతో సహా రాబోయే 2-3 రోజుల్లో పూర్తి ఆధారాలు కూడా మేము మీడియా ముందుకు తెలియజేస్తాము. ఖచ్చితంగా దీని మీద పెద్ద కుట్ర జరుగుతా ఉంది. ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క కనుసన్నల్లో వారి బందీలో ఈరోజు పార్టీ
اسمبلی انتخابات کے تناظر میں انتخابی ضابطۂ اخلاق کا نفاذ عمل میں آ چکا ہے اور پولیس بھی مختلف زونز میں متحرک ہو چکی ہے۔ اس سلسلے کے تحت کی گئی تنخیح میں نلگونڈا پولیس نے واڈا پلی چیک پوسٹ سے گزرنے والی گاڑی سے تقریباً 3 کروڑ 4 لاکھ روپے غیر محسوب رقم ضبط کی۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس بھی درج کیا ہے۔ ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین عنبر پیٹ کی جانب سے ہفتے کی شام میدان جامع مسجد عنبر پیٹ میں جلسہ رحمت للعالمین کا اہتمام کیا گیا، جسے صدر مجلس اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے خصوصی خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں مرکزی حکومت پر زور دیا کہ وہ فلسطین میں ہو رہے ظلم کو روکنے کے لیے مداخلت کرے، کیونکہ فلسطین مسلمان یا عرب کا نہیں بلکہ ہر انصاف پسند انسان کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ اپنے دلوں کو محبت رسول سے سرشار کر اور اپنی نسلوں کی بہتر تربیت کریں۔ اس جلسے رحمت للعالمین سے علماء اکرام، مشائخین نظام کے علاوہ مجلسی قائدین نے خطاب کیا۔ صدر مجلس استقبالیہ الحاج فاروق نواب، نائب صدر الحاج محمد محسن، معتمد استقبالیہ محمد عقیل بابا قادری، شریک معتمدین محمد بھائی، محمد جاوید، محمد مطہر الدین و دیگر نے انتظامات کی نگرانی کی۔ اسد الدین اویسی یقیناً کمزور ہے، مگر یاد رکھو یہ اتحاد تمہارے لیے اور میرے لیے آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے۔ ہم نے اتحاد کو کھویا تو مسجد اقصی نکل گئی ہمارے ہاتھ سے، مسجد اقصی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، تو اتحاد کو مضبوط رکھو۔ بزرگوں، نوجوانوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اس گناہگار کی گزارش یہی ہے کہ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھو۔ تمہارا اتحاد کمزور ہوگا تو یہ تاریخ تم کو بتا رہی ہے کہ ہم نے کیا کھویا۔ ہم نے قبلے اول کو کھو دیا، مگر لاکھوں سلام وہ غازہ کے بہادروں پر، جو غازہ کے بہادروں پر جو آج بھی لڑ رہے ہیں، کل بھی لڑیں گے، مگر ہم ہمارے وزیر اعظم سے کہنا چاہیں گے کہ مودی جی روکو جو غزہ میں ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر۔ آپ نے کہا کہ انڈیا سٹینڈز ان سالیڈیرٹی ود دی پیلسٹینین پیپل، تو سالیڈیرٹی دکھاؤ، روکو ان لوگوں کو۔ 21 لاکھ میں سے 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ وہ شیطان نتنیاہو ظالم ہے، وار کرمنل ہے، وہ جو ڈھکیل رہا ہے فلسطینیوں کو، ڈھکیل رہا ہے کہ گھروں کو برباد، 6000 بم گرائے گئے۔ ہم بھارت کے وزیر اعظم کو بتانا چاہ رہے کہ مہاتما گاندھی نے کیا کہا تھا۔ گاندھی نے کہا تھا کہ یہ فلسطین عربوں کا ہے، جس طرح انگریزوں کے لیے برطانیہ ہے، فرینچ کے لیے فرانس ہے، یہ عربوں کی زمین ہے، یہ عربوں کی زمین ہے، گاندھی نے کہا تھا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ اگر ہم پوری دنیا میں سپر پاور بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں ممبرشپ چاہتے ہیں ووٹنگ رائٹ کے ساتھ، تو پھر ہماری حکومت کو، ہماری ملک کو یہ جو وار کرائمز اسرائیل کر رہا ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ جو فلسطینیوں کو غزہ سے نکالا جا رہا ہے ان کی مدد کرنی چاہیے، روکنا چاہیے۔ ارے ان کو پانی دو، دوا دو، لائٹ دو۔ یہ کون سا ظلم ہے کہ تم ان کو مار رہے ہو؟ بہترین سے بہترین ہتھیار امریکہ دے رہا ہے، ارے آپ ان پر ہتھیار برسا رہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی ہمارے ملک کے چیف منسٹر نے کہہ دیا، کیا کہا انہوں نے کہ اگر کوئی فلسطین کا نام لے گا تو اس کو بک کر دو۔ سنو مکھیہ منتری، میں فلسطین کا جھنڈا ترنگے کے ساتھ لگا کے آیا، میں فلسطین کے لیے کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ فلسطین صرف مسلمانوں کا عربوں کا مسئلہ نہیں، فلسطین انسانیت کا مسئلہ ہے، اور ہم
اس بابا مکھیہ منتری سے کہنا چاہیں گے اگر آپ کو کیس بک کرنا ہے تو وزارت خارجہ NEA پر کیس بک کرنا پڑے گا. اگر کئی UP میں مودی جی آگے تو ان پر بھی کیس بک کرنا پڑے گا آپ کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں ان غزہ کے مظلوموں کے لیے دعا کریے. ہم اس مبارک شب میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تو ان غزہ کے لوگوں کی حفاظت فرما دے. اللہ ہم تجھ سے تیرے حبیب کا واسطہ دے کر بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ ان کی جانوں اور مال کی حفاظت فرما. پروردگار ان کی غیب سے مدد فرما. یا اللہ تیرے حبیب کا ارشاد ہے کہ صبح قیامت تک ایک گروہ رہے گا جو حق کی طرفداری کرے گا. یا اللہ اس سرزمین پر جہاں پر حشر کا میدان ہوگا، یا اللہ اس سرزمین پر جہاں پر آب کوثر ہوگا، یا اللہ اس سرزمین پر جہاں پر میزان ہوگا، یا اللہ جس سرزمین پر پوروں کو تو اکٹھا کرے گا، پروردگار وہاں پر ظالم ظلم کر رہا ہے. یا اللہ مدد فرما غزہ کے لوگوں کی. اللہ غزہ کے لوگوں کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ اللہ تو رحم فرما دے. اللہ تیرے آپ کے پاس 70 ماؤں کی محبت ہے. پروردگار جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، جو بچے مر رہے ہیں، اللہ ان ماں باپ کو ہمت دے. اللہ ان کی حفاظت فرما. اللہ تیری پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ان غریبوں کی مدد کر سکے، مگر اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے. تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ تو کن فیکون فرما دے. پروردگار اللہ ان کو کوئی کھانا نہیں دے رہا، اللہ تو رزاق ہے، ان کو رزق دے دے. اللہ کوئی ان کو پانی نہیں دے رہا تو آسمانوں سے بارش کو برسا دے. اللہ ان کے پاس دوا نہیں ہے تو شافی ہے، اللہ ان کی شفاعت فرما دے. پروردگار آج اس زمین پر جو لوگ حق کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی مدد فرما. اللہ ظالموں کے ظلم سے چھٹکارا دلا دے. اللہ تشدد کو ختم کر دے. ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں فلسطینیوں کی مدد فرما. اللہ اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے. اللہ اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے. اللہ ہمارے ملک میں امن کو مضبوط فرما دے. اللہ ہمارے جان اور مال اور خاص طور سے یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار جب تک تو ہم کو زندہ رکھے گا میرے مولا تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تیرے حبیب کا واسطہ ہم جھکے تو صرف تیرے سامنے جھکے. اللہ ہم کسی سے مانگے تو تجھ سے مانگے. اللہ ہم کو شرک سے بچا لے. اللہ ہم کو شرک سے بچا لے. اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمارے لیے کافی ہے. اللہ تو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا. یہ دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہم کو دیا. میرے رب لاز رکھ لے، میرے اللہ لاز رکھ لے. پروردگار اللہ کمزوروں کی مظلوموں کی لاز رکھ لے. اللہ ان کی حفاظت فرما جو بے سر و سامانی میں اللہ جانوروں سے بدترین سلوک غزہ میں کیا جا رہا ہے. اللہ غزہ کے ان غریبوں کی مدد فرما. اللہ ہمارے وطن عزیز میں امن کو مضبوط کر دے. ظالموں کے ظلم کا چھٹکارا دلا دے. اللہ جو لوگ حق کے لیے محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو کامیاب کر دے. اللہ ہمارے اتحاد کو مضبوط فرما. پروردگار ہمارے اتحاد کو مضبوط فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک ربی امی العلی صحابی وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
بزم ادب اصلاح معاشرہ ترقی اردو کے زیر اہتمام ادبی اجلاس و مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈاکٹر عابد معیز اور ڈاکٹر اسلم فاروقی نے مہمانان کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا۔ مقررین نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ نئی نسل میں اردو کے فروغ اور مطالعے کا شوق پیدا کرنا وقت کا اولین تقاضا ہے۔ محمد نعیم، سابق خادم الحجاج و خادم اصلاح معاشرہ حیدرآباد نے موجودہ وقت میں اصلاح معاشرے کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ دیگر مہمانان میں مولانا ممشاد قاسمی، مولانا تنظیم قاسمی، مفتی زاہد اور ڈاکٹر عزیز سہیل کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ بعد ازاں محسن جلگانوی کی نگرانی میں نعتیہ مشاعرہ بھی منعقد ہوا۔ ایک ہفتے سے برابر ہو جائے گی، ایک ہفتے کی رفتار ایک مہینے کی رفتار ہو جائے گی، اور ایک مہینہ ایک سال کے برابر کیا ہے وہ تیزی کے ساتھ اصلاح معاشرہ ہوگا، اور ایک سال 10 سال کے برابر کیا ہے اصلاح معاشرہ اور ادارے منکرات کا کام ہو سکتا ہے۔ آپ نیچے سے جائیے اور یہ آپ بالکل بچے سے شروع کیجئے، ماؤں کے لیے بھی فارمولہ تیار ہے، اور اس کو یعنی غیر مسلکی بنایا گیا، یہ ہر کوئی اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہے، اپنا سکتا ہے۔ تو یہ معاشرے میں اب اس کے اندر کی اجتماع چلتے رہتی، یہ محلے میں جو مساجد ہیں وہاں پر ہر مسلک کے آدمی کو بھی وہاں دعوت دی جائے، یعنی کہ ان کے اجتماعات رکھنے کے لیے بھی دی جائے، تاکہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہ ہو، یہ اخلاق اور کردار اور اس کی تعمیر کے لیے کام کرتے جائے۔ تو اس سے کیا ہے معلوم ہے، ہمارے دل فری ہو جائے، اور اس کے ساتھ مسجدوں میں بیت المال کا قیام عمل میں لایا جائے۔ 347واں سالانہ عرس درگاہ حضرت خواجہ عابد شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ واقع حمایت ساگر گنڈی پیٹ عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ سندل مبارک بعد نماز عصر مسجد عائشہ سے نکل کر احاطہ درگاہ پہنچا اور رسم ادا کی گئی۔ اسی طرز پر جمعے کو بعد نماز عشاء محفل سماع و قوالی کا اہتمام کیا گیا۔ مجلسی رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے عرس تقاریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ انعام داران انتظامی کمیٹی کے اراکین کے علاوہ مریدین، معتقدین اور وابستگان کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ درگاہ حضرت خواجہ عابد شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ خطاب درگاہ حضرت خلیش خان قسمت پور ولیج گنڈی پیٹ منڈل رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ، یہ سالانہ عرس ہماری کمیٹی کی جانب سے ہمارے صدر صاحب کی نگرانی میں اور نائب صدر صاحب کی نگرانی میں یہ عمل میں آتا ہے، اور سالانہ عرس ہم انعام داران کی جانب سے یہ کیا جاتا ہے۔ پورے ہمارے انعام داران یہ اور کمیٹی کی جانب سے عمل میں لے کر آتے ہیں، اور یہاں پر ہر سال کی طرح اس سال بھی اچھے سے اچھا سالانہ عرس منایا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کی معروف تنظیم بزم علم و ادب کی جانب سے ڈاکٹر طیب خرادی کے چنئی سے حیدرآباد آمد پر ایک ادبی اجلاس مزدوسی حال واقع مغل پورے میں منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس کی صدارت صدر بزم علم و ادب ڈاکٹر نادر المزدوسی نے کی، جبکہ ڈاکٹر میم خاف سلیم نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور خطاب کیا۔ مہمان اعزازی ڈاکٹر طیب خرادی افسانچوں کی دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور چنئی میں پیشہ تدریس سے وابستہ ہیں۔ مقررین ڈاکٹر میم خاف سلیم، محبوب خان اصغر، ڈاکٹر ناظم علی اور دیگر نے ان کی خدمات کی ستائش کی، جبکہ ڈاکٹر نادر المزدوسی نے اپنے صدارتی خطاب میں مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ ریسرچ اسکالر محسن خان اجلاس کی کارروائی چلائی۔
دی انڈین فورم فار ایجوکیشن ریاض کی جانب سے مقامی ہوٹل میں ایک تعلیمی سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں دانشوران کے علاوہ انڈین کمیونٹی سے وابستہ کئی شخصیتوں نے شرکاء کے طور پر شرکت کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر سرفراز شاہین گروپ بیدر کی قیادت میں 8 ماہرین تعلیم پر مشتمل وفد نے سیمینار کو خطاب کیا۔ ریاض کی معروف شخصیت ندیم ترین نے اس سیمینار کی صدارت کی، جبکہ فورم کے سربراہ ڈاکٹر دلشاد نے اس ایونٹ کی نگرانی کی۔ فورم کے ذمہ داران ڈاکٹر ناصر، پروفیسر جہانگیر، سلمان خالد، انجینئر فرحان ہاشمی، ارشد جاوید، شہزاد سمدانی، وسیع احمد کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ محمد ایوب کے شکریہ پر اس ایونٹ کا اختتام عمل میں آیا۔ روبی نیوز کے نمائندوں باسط ابو معاذ اور عبدالنعیم خیوم کے مطابق ریاض کے کمیونٹی لیڈرز ڈاکٹر محمد اشرف، محمد جبار اور دیگر نے بھی مہمانوں کو تہنیت پیش کی۔ کے بعد یہاں کے بچوں کے لیے NRIs کے جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم یہیں پر ان کو کمپلیٹ کر سکیں۔ کافی پیرنٹس کا یہ کوشچن ہے، یہ ذرا تفصیل سے بتا دیجیے۔ ہم 6 آنورڈس ہی لیتے ہیں، اس سے کم کو نہیں لیتے، لیکن ایڈوائزبل 8 آنورڈس ہے۔ ایڈوائزبل 9 سے تو چاہیے کیونکہ میں بچے سے محبت سے پوچھ لیتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں بیٹا کون سی کلاس سے آپ بگڑے؟ وہ تو نہیں بگڑا، تو دوسرا سوال کرتا ہوں کون سی کلاس سے ممی ڈیڈی کی بات پسند نہیں آنے لگی، دوستوں کی بات پسند آنے لگی؟ تو بولتا ہے سر وہ 9th میں شروع ہوا تھا، 10th میں بہت بڑھ گیا ہے، بیٹا صحیح بولتا وہ ایج ہی ویسی ہے، تو وہاں سے ضرورت ہے اور ایک کلچر میں، ایک گروپ میں لوگوں کے ساتھ جینے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ نہیں وہ کبھی بچی گھر کے باہر نہیں گئی اور ڈائریکٹ میڈیکل میں چلے گئی، ڈائریکٹ گریجویشن میں چلے گئی، تو اس وقت بچی پریشان ہوگی اور وہ وٹامن این کی جو کمی ہے یہاں پر گلف کے بچوں کے لیے وٹامن این کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ خطرناک ہو جائے گی۔ ہمیشہ یس ہی چل رہا ہے، نو نہیں بول رہے، اور ایک مرتبہ نو سمجھنا ہی کمی زندگی میں تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے نسل کو نو سننے کی بھی عادت ہونا چاہیے اور ہم کو بھی نو بولنے کی عادت ہونا چاہیے، ہمیشہ یہ بولنا بھی نقصان ہے۔ بہر نسل کو طاقتور بنانا ہے، طاقتور بنائیں گے۔ ہاسٹل میں رہنے والے آج انڈیا کے بڑے بزنس مین کو اور بڑے لیڈرس کی لسٹ بنا لیجیے، اس میں 80% ہاسٹل میں رہنے والے ہیں، آپ چیک کر لیں۔ ہاسٹل کا فائدے ہیں، میں ہاسٹل میں تھا، ہاسٹل کے فائدے اور نقصانات کو میں جانتا ہوں۔ شاہین کی بات نہیں کر رہا میں، مجھے میرے پاس بھیجیے، خطے نہیں بول رہا میں چاہ رہا ہوں کہ ایسے 500 ریسیڈنشل اسکول جائیں، کلچر والے ڈسپلن والے۔ ناظرین، روبی نیوز کی دیگر اہم خبروں پر ایک نظر۔ مہاراشٹر کے چھترپتی سمبھاجی نگر سابق نام اورنگ آباد کے ضلع میں اتوار کی صبح سمروردی ایکسپریس وے پر خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ ایک منی بس کے کنٹینر سے ٹکرانے سے 12 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے۔ بس میں 35 افراد سوار تھے۔ پولیس نے بتایا کہ بس ڈرائیور نے کنٹرول کھو دیا اور بس کنٹینر سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 12 مسافرین کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ مرنے والوں میں 5 مرد خواتین اور ایک نابالغ لڑکی شامل ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ مزید 23 افراد زخمی ہوئے ہیں، جنہیں سرکاری دواخانہ منتقل کیا گیا۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے نے مہلوکین کے اہل خانہ کو 5 لاکھ روپے گزریشہ دینے کا اعلان کیا، جبکہ زخمیوں کا علاج کا خرچ حکومت برداشت کرنے کی بھی انہوں نے بات کہی۔ اسرائیل کی فورنسک ٹیموں نے غزہ پٹی کے آس پاس کی کمیونٹیز پر حماس کے حملے کے متاثرین کی لاشوں کا معائنہ کیا۔ اس ٹیم کا دعویٰ ہے کہ حماس نے حملوں کے دوران اسرائیلی شہریوں کے قتل سے پہلے انہیں تشدد، عصمت ریزی اور دیگر مظالم کا نشانہ بنایا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ فورنسک جانچ میں اس کے متعدد نشانات پائے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ تقریباً 1300 لاشیں وسطی اسرائیل کے راملہ میں واقع فوجی اڈے پر لائی گئی ہیں، جہاں فورنسک کے ماہرین کی ٹیموں نے لاشوں کی شناخت اور ان کی موت کے حالات کا تعین کرنے کے لیے فورنسک جانچ کی ہے۔
ہندوستان کی جانب سے آپریشن اجے جاری ہے۔ آپریشن اجے کے تحت اسرائیل کی دارالحکومت تل ابیب میں پھنسے ہندوستانی شہریوں کی گھر واپسی ہو رہی ہے۔ تازہ اور چوتھی پرواز 274 ہندوستانی شہریوں کے ساتھ دہلی ایئرپورٹ پہنچی۔ تامل ناڈو کے ضلع ترووناملائی کے چنگم میں آج صبح پیش آئے سڑک حادثے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ لوری اور کار کے بیچ تصادم میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ چنگم پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے اس کی جانچ شروع کر دی۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ BRS پارٹی کا انتخابی منشور جاری، 400 روپے LPG سلنڈر فراہم کرنے کے علاوہ دیگر کئی اعلانات۔ وزیر اعلیٰ KCR کی میڈیا کانفرنس۔ صدر BRS KCR نے اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے والے قائدین کو بی فارم حوالے کیے۔ تلنگانہ بھون میں BRS قائدین کا ہجوم۔ وزیر اعلیٰ KCR کا ذہنی توازن منجمد، سوچنے کی صلاحیت ختم، انتخابی منشور کانگریس کی کاپی، صدر PCC ریونت ریڈی کا بیان۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کے دوران پولیس کی کئی اضلاع میں گاڑیوں کی تنخی جاری، نلگنڈے میں 5 کروڑ سے زائد رقم ضبط۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔